ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ غیر افسانوی نثر سیریز میں مسلسل لیکچر ہو رہے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے وہ آخری لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری اور ان کا ایک مشہور خاکہ ہے میر ناصر علی دہلوی پر، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو یعنی دو باتیں ہوں گی، ایک تو شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کے امتیازات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس پر بات ہوگی، اور دوسری طرف جو انہوں نے ایک بہت اہم خاکہ لکھا ہے میر ناصر علی دہلوی کا، اس کا متن پیش کیا جائے گا، اور متن کے ساتھ ساتھ اس میں جو باتیں، جو خوبیاں ہیں سراپا نگاری کی یا اختصار کی، یا جو خاکہ نگاری کی خوبیاں ہو سکتی ہیں، زبان و بیان کی سطح پر جو خوبیاں ہیں، دہلوی تہذیب کی عکاسی کی جو خوبیاں ہیں، وہ ساری باتیں اسی ذیل میں آئیں گی۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے وہ اردو کے ایسے فنکار ہیں جن کا رشتہ ادبی گھرانے سے تھا۔ اس ادبی گھرانے سے رشتے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے زبان و ادب کا جو شعور تھا انہیں ورثے میں ملا تھا۔ دادا ڈپٹی نذیر احمد آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ناولسٹ ہیں، بہت مشہور ناول نگار ہیں، وہ ان کے دادا تھے، اور والد مولوی بشیر الدین احمد یعنی ان کے بیٹے بشیر الدین احمد تھے، جو واقعات دارالحکومت دہلی جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو ان شخصیات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اسی گھرانے سے شاہد احمد دہلوی کا تعلق تھا۔ تو ان بزرگوں کی صحبت اور تربیت نے شاہد احمد دہلوی جیسے فنکار کی جو آبیاری کی ہے، جو ان کی ذہنی کہنا چاہیے کہ تربیت کی ہے، اس کا ہمیں ان کی تحریریں پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد بشیر الدین احمد کی ملازمت چونکہ حیدرآباد میں تھی، اس لیے جو ابتدائی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ حیدرآباد میں شروع ہوا، لیکن بعد میں علی گڑھ آئے اور وہاں سے پھر دہلی منتقل ہو گئے۔ عربک اسکول سے 10ویں کی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد لاہور چلے گئے، وہاں فورمین کرسچن کالج میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اس لیے FEC کے بعد میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں جو پوسٹ مارٹم دیکھا، وہاں چیر پھاڑ کی جو چیزیں دیکھی، اس سے گھبرا گئے اور ڈاکٹر بننے کا جو خیال تھا وہ چھوڑ دیا۔ اسٹیفن کالج سے انگریزی مضمون کے ساتھ آنرز کیا، دہلی یونیورسٹی سے فارسی مضمون کے ساتھ MA بھی کیا۔ کلاسیکی موسیقی سے انہیں گہرا لگاؤ تھا، اور جو ان کا ادبی سفر ہے اس کی شروعات افسانے سے ہوتی ہے۔ پہلا افسانہ جو انہوں نے لکھا وہ مالی کی لڑکی ہے، اور لاہور کے جو ان کا جو رسالہ ہے شباب اردو، اس میں 1925 میں شائع ہوا تھا۔ یہ افسانہ طالب علم کے زمانے کا افسانہ تھا، اور بعد میں انہوں نے ساقی احمد دہلوی کو ہم اس لیے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ساقی جیسا خوبصورت ادبی پرچہ نکالا تھا، تو ساقی نکالتے ہوئے وہ تراجم کی طرف بھی متوجہ ہوئے تھے، اور آسان زبان میں مغربی فنکاروں کی تحریریں، روسی ادیبوں کی تحریریں اردو میں منتقل کی تھی۔ ان کے کچھ مشہور جو ترجمے آپ دیکھیں گے ان میں نرگس جمال، پروین و ثریا، فاؤسٹ، سرگزشت عروس، پھانسی، دھان کا کھیت اور عثمان، یہ خاص طور پر قابل ذکر ترجمے ہیں۔ خاکے بھی لکھے، اور کمال کے خاکے لکھے۔ خاکوں کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ گنجینہ گوہر، یہ آج کا جو موضوع ہے یعنی میر ناصر علی دہلوی، یہ اسی مجموعے میں شامل ہے، گنجینہ گوہر میں۔ دوسرا جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ ہے بزم خوش نفساں، اور تیسرا جو مجموعہ ہے وہ طاق نسیاں ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے دلی کی جو تہذیب تھی اور اس کی جو معاشرت تھی اس پر بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ بے شمار مضامین ہیں اس حوالے سے ان کے،
جن میں انہوں نے دہلی کی معاشرت کو اور یہاں کی تہذیبی زندگی کی جو جھلکیاں ہیں وہ پیش کی ہیں۔ ایسی ہی ایک تحریروں کا مجموعہ ہے اجڑے دیار۔ اس کتاب میں بہت اچھے اچھے مضامین شامل ہیں جن سے ہمارے سامنے اصلی دلی کی تصویر آتی ہے، یعنی اس دلی کی تصویر آتی ہے ہمارے سامنے جس کو شاہد احمد دہلوی نے قریب سے دیکھا تھا اور جو ان کی ایک طرح سے روح کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ جو دہلی تھی اس کو وہ کس طرح سے اپنی تحریروں میں ڈالتے ہیں، اور کچھ مضامین کے عنوانات میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ اس تہذیب کو پیش کرتے ہیں۔ دلی کے چٹخارے، دلی کے دل والے، دلی کی گرمی، باغ کی سیر، قطب صاحب کی سیر، پھول والوں کی سیر، چوک کی بہار، شام کی چہل پہل، چٹور پن، دلی کے حوصلہ مند غریب، دلی والوں کے عشق، رہن سہن کی ایک جھلک، یہ سارے مضامین کے عنوانات ہیں۔ بھانڈ اور طوائفیں، دلی کا ایک شریف گھرانہ، دلی کی ایک پرانی حویلی، دلی کے چند گیت، روزہ کشائی، میٹھی عید، سلونی عید، بسنت کی بہار، راگ رنگ کی ایک رات، دلی کا آخری تاجدار اور شاہجہانی دیگ کی کھرچن۔ یہ وہ مضامین ہیں جن سے آپ اصلی دلی کو دیکھ پاتے ہیں۔ ان کی یوں تو بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، جیسے اجڑے دیار جس کا میں نے ذکر کیا اور جس کے یہ سارے مضامین تھے جن کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک کتاب اور بھی بہت مشہور ہے دلی کا ویبتا کر کے، اس میں بھی انہوں نے دلی کا بیان بہت ہی درد اور سوز کے ساتھ کیا ہے۔ 1930 میں اردو کا مشہور و معروف رسالہ جو ادبی رسالہ ہے ساقی نکالا، ایک بک ڈپو بھی اسی نام سے انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے، پہلے لاہور اس کے بعد کراچی گئے، ساقی کو پھر سے وہاں سے جاری کیا۔ رسالہ باقاعدگی سے نکلے، اس کے لیے بڑی مشقت اٹھائی، بہت جد و جہد کی، ریڈیو کے لیے مضامین بھی لکھے، رسالے کو جاری رکھنے کے لیے جو بھی کمائی آتی تھی کہیں سے وہ رسالے میں وہ لگا دیتے تھے۔ بعد میں پاکستان رائٹرز گلڈ 1959 میں قائم کرنے میں وہ مصروف ہو گئے، تو وہاں سے ان کی مصروفیات کا ایک الگ دور بھی شروع ہوتا ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی ایک کثیر التصانیف شخصیت کے مالک تھے۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھی تھیں۔ زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، وہ ٹکسالی زبان لکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں عربی و فارسی کے بھاری بھرکم الفاظ آپ نہیں دیکھیں گے۔ ٹکسالی زبان لکھنے میں جو انہیں ملکہ حاصل تھا، خود انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ آخر دور میں صحت خراب رہنے لگی تھی اور دل کے دورے سے 27 مئی 1967 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ شاہد احمد دہلوی کا جو تعلق ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور اسی نسبت سے ان کی تحریروں میں ایک علمی و ادبی شان نظر آتی ہے۔ انہوں نے بہت ہی صاف ستھری اور نکھری ہوئی زبان لکھی ہے۔ ابھی جب ہم وہ خاکہ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے روزمرہ اور محاورے کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کے استعمال سے زبان میں کس طرح سے روانی اور سادگی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زبان کی کوئی خاص خوبی اگر ہے تو وہ ٹکسالی پن ہے، جسے کوئی کبھی فراموش نہیں کر سکتا، خاص طور پہ ادب کا طالب علم تو بالکل نہیں کر سکتا۔ جمیل جالبی نے جو ان کے دوستوں میں تھے شاہد احمد دہلوی کے، ان کی نثر پر بہترین تبصرہ کیا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ: ان کی نثر میں مجھے خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی نثر نہ صرف شگفتہ ہے بلکہ واقعات کے موتیوں کو بھی دل کے تار میں پروتی جاتی ہے۔ ان کی عبارت میں نہ تو انگریزی کے الفاظ آتے ہیں، نہ فارسی عربی کے الفاظ شان و شوکت اور گھنگھش پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
محاوروں کا برمحل استعمال، روزمرہ کا صحیح تصرف اس طور پر ہوتا ہے کہ ہر لفظ زندہ اور جیتا جاگتا محسوس ہوتا ہے۔ جو آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو تھپکتا اور جھنجھوڑتا ہے، اور الفاظ کے ذریعے خیال و احساس کی پوری تصویر پڑھنے والے کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ انکوٹ۔ زبان کے برمحل استعمال اور محاوروں کو برتنے کا ہنر انہیں ورثے میں ملا ہے۔ محاوروں کے برمحل استعمال سے تحریر میں روانی کے ساتھ اس کا حسن بھی بڑھتا ہے۔ محاوروں کے سلسلے میں محمد حسن عسکری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ محاورے انسان کی اجتماعی زندگی کی بھرپور علامت ہوتے ہیں اور ان میں اجتماعی زندگی کی تصویریں بند ہوتی ہیں۔ انکوٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہیں عبارت میں محاورے دیکھتے ہیں تو طبیعت کھل جاتی ہے، طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مختلف تجربات کا، کہنا چاہیے کہ طویل انسانی تجربوں کا اس میں نچوڑ شامل ہوتا ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی کی نثر پڑھتے ہوئے ہمیں اردو کے جو دو صاحب طرز ادیب ہیں ان کی یاد آتی ہے۔ ایک تو خود ان کے دادا یعنی ڈپٹی نذیر احمد، جن کے بارے میں فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی جو ان کا خاکہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ محاورے جو ہے دلی کے محاورے وہ خوب زیادہ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر شاہد احمد دہلوی کے ہاں وہ بات نہیں ہے کہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں ایسا، لیکن بہرحال ان کی اپنی شان ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، ان کے ہاں ان کو شوق تھا استعمال کرنے کا، جس کی طرف فرحت اللہ بیگ نے اشارہ کیا۔ تو وہاں سے جو ٹکسالی پن ہے، جو روزمرہ ہے، جو محاورہ ہے، وہاں سے شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا سے یہ چیزیں سیکھی۔ دوسری طرف اردو کے ایک بہت ہی بہترین نثر نگار محمد حسین آزاد ہیں۔ تو آزاد کے یہاں کیا ہے کہ ایک ہی بات کو توازن کے ساتھ مختلف استعارات کی مدد سے، تمثیل کی مدد سے، نئے نئے ڈھنگ سے وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک مضمون ہو تو اسے کئی ڈھنگ سے وہ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات میں لطف پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی عبارت رنگینی اور تخیل کے زور پر نئی اڑان اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف جیسا کہا کہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں جن کے ہم محاورے بڑی تعداد میں ملتے ہیں، لیکن وہ اس سلیقے سے بھرتے گئے ہیں کہ نثر صاف ستھری دھلی دھلائی معلوم ہوتی ہے، طرز بیان میں روانی اور بے ساختگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے ان دونوں بزرگوں کے درمیان سے اپنے لیے نہال نکالی ہے۔ تو ان کی جو نثر ہے اس میں محاورے اس سلیقے اور اس ہنر سے ایسے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ ان کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا محاورہ آپ رکھنا چاہیں، فٹ کرنا چاہیں تو بات بگڑ جاتی ہے، اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے سامنے ان دونوں بزرگوں کے نثری نمونے موجود تھے۔ تو انہوں نے اپنی ذہانت سے ایک نیا نمونہ نثر پیدا کیا، جس میں جو دہلی اسکول نثر کا جو ہے، دہلی اسکول کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ان کی نثر کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک ایسے سایہ دار درخت کی اسے مانند قرار دیا ان کی نثر کو کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر تھکا مادہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتا ہے، جس کے میٹھے پھلوں کا ذائقہ ایک طرف اس کی بھوک مٹاتا ہے اور دوسری طرف زبان کے چٹخارے اسے روحانی کیفیت بخشتے ہیں۔ انکوٹ۔ تو شاہد احمد دہلوی کے نثری اسلوب کا امتیاز اسی بات میں پنہا ہے کہ اس میں دہلوی تہذیب کا رچاؤ بس گیا ہے، اس میں روزمرہ اور محاورے کا برمحل اور بے ساختہ استعمال ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جب دوسرے حصے میں خاکے کے اوپر بات کروں گا، یعنی میر ناصر علی دہلوی کا جو انہوں نے خاکہ لکھا ہے، تو اس میں جگہ جگہ پر محاورے ہیں اور جگہ جگہ پر روزمرہ ہے، اور اس خوبی سے ہے کہ عبارت میں روانی پیدا ہوتی ہے اور طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے۔ ان کی نثری خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اور لکھتے ہیں جمیل جالبی کہ خوبیاں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خوبی تو یہ ہے،
ایک یہ کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ محاوروں کو ایسے برمحل طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ عبارت کھل اٹھتی ہے اور حسن و دلکشی کے ساتھ معنی و مفہوم کی اجلی تصویر ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خوبی ان کے سلسلے میں یہ بتائی کہ ان کے لہجے میں ایسا سجھاؤ، ایسی مٹھاس اور لگاوٹ ہے کہ بات چیت کا یہ انداز ہمارے وجود پر جادو سا اثر کرتا ہے اور ہم اس نثر کو پڑھ کر مسرت سے ہمکنار ہوتے ہیں جو ادب کی بنیادی صفت ہے۔ انکوٹ۔ تو یہاں تک ابھی ہم نے بات کی شاہد احمد دہلوی کی ان کی سوانح کے سلسلے میں بہت ہی اجمالی طور پر، اور پھر ان کی نثر کے بارے میں قدر تفصیل سے کہ ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ہم ان کی جو خاکہ نگاری کی خوبیاں ہیں، اس کے جو امتیازات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کا شمار اردو کے ممتاز خاکہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے خاکے اپنی انفرادیت کی وجہ سے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انہوں نے مختلف افراد شخصیات کے خاکے لکھے ہیں، مولوی نذیر احمد، مولوی عبدالحق، عبدالسلام نیازی، شوکت تھانوی، نیاز فتح پوری، راشد الخیری، پروفیسر ناصر علی، استاد بخود دہلوی، خواجہ حسن نظامی، بشیر الدین احمد دہلوی، مولانا عنایت اللہ میراجی، پروفیسر مرزا محمد سعید، ایم اسلم، جوش ملیح آبادی، فیض، حفیظ، جگر، حکیم، استاد بندو خاں، منٹو، کرشچند، عظیم بیگ چغتائی، میر باقر علی داستان گو، میر جالب دہلوی، ناصر نذیر فراق، نواب ساحل دہلوی، ملا واحدی، ان تمام وغیرہ جیسی اہم شخصیات پر انہوں نے خاکے لکھ کر کے انہیں زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ ابھی میں نے ان کے اجمالی حصے میں یہ بتایا تھا، ان کے سوانح حصے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کے 3 مجموعے یعنی کہ خاکوں کے مجموعے شائع ہوئے تھے، ایک گنجینہ گوہر، دوسرا بزم خوش نفسہ، اور تیسرا طاق نسیاں۔ خاکوں کا جو مجموعہ گنجینہ گوہر ہے وہ 1962 میں چھپ کر سامنے آیا تھا، اور دوسری جو کتاب ہے بزم خوش نفسہ، اسے جمیل جالبی نے ترتیب دیا تھا اور 1985 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی۔ بزم خوش نفسہ کو انڈیا میں چند ادبی شخصیتیں اس عنوان سے بھی چھاپا گیا تھا۔ بعد میں پاکستان میں جمیل جالبی کے بعد شاہد احمد دہلوی کے جو باقی مادہ خاکے بچے تھے انہیں ڈاکٹر سید محمد عارف نے طاق نسیاں عنوان دے کر کے اسے ترتیب دیا تھا۔ ان کے خاکوں کی جو سب سے اہم خوبی کہہ سکتے ہیں وہ سراپا نگاری ہے۔ وہ جب حلیہ بیان کرتے ہیں تو ایسی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ انہیں پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ خاکہ ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کی تحریر پڑھ کر کے، ان کا خاکہ پڑھ کر کے یہ ان کا خاکہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے۔ یوں بھی خاکہ نگاری کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ ذاتی طور پر آپ اس شخصیت سے واقف ہوں۔ تو آج جن کا ہم خاکہ پڑھیں گے وہ ان کے والد دوستوں میں سے تھے، مولوی بشیر الدین احمد کے دوستوں میں تھے میر ناصر علی دہلوی، تو وہ ذاتی طور پر واقف تھے، تو ان کا جو ظاہر تھا ان کے سامنے تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ جب آتے جاتے تھے ملاقات ہوتی تھی تو ان کا باطن بھی، یعنی ان کا انداز نشست و برخاست، بات چیت کا انداز اور رد عمل، وہ ساری باتیں شاہد احمد دہلوی کے ذہن میں تھی۔ تو جب وہ خاکہ لکھتے ہیں تو ان کا مشاہدہ عام طور پہ عام شخصیت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ذاتی اگر واقفیت نہیں ہے تو خاکہ کمزور ہو جائے گا، لیکن شاہد احمد دہلوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کا خاکہ، وہ خاکے کی جو سب سے اہم چیز ہے یعنی اس کا سراپا خاکے کا، اس کی وہ جو حلیہ نگاری ہے وہ جو کرتے ہیں اس میں ان کے مشاہدے کو بہت دخل ہے، کیونکہ مشاہدہ بہت باریک ہے، اس لیے وہ ان جزیات تک بھی ان کی نظر جاتی ہے جسے عام طور پر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظوں کی ترتیب دیکھیں، واقعات کے بیان دیکھیں، جزیات نگاری دیکھیں، حلیہ نگاری دیکھیں، اور پس منظر نگاری میں یہ تمام وہ پہلو ہیں جو
شاہد احمد دہلوی کو ایک باکمال خاکہ نگار بناتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ان کی جو خاکہ نگاری ہے وہ فکری اور فنی توازن کی حامل ہے۔ وہ انسان کو جب پیش کرتے ہیں، کسی کے بارے میں لکھتے ہیں، تو اسے نہ تو صرف خوبیوں کا حامل بنا دیتے ہیں، نہ صرف برائیوں کا، تو گویا ایک طرح سے نہ تو فرشتہ بناتے ہیں اور نہ ہی اسے شیطان بنا کر کے پیش کرتے ہیں، بلکہ اس کے سفید و سیاہ کو صداقت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ جانبداری کا کہیں کہیں آپ کو احساس ہو سکتا ہے، لیکن بیشتر اوقات وہ معرضیت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میرا جی کا خاکہ آپ ذہن میں رکھیے، تو میرا جی کا خاکہ ایک ہمدردی کا کامیاب نمونہ ہے، تاہم اس میں انہوں نے میرا جی کی جو کمزوریاں تھیں اس میں پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، بلکہ ان کے کمالات اور خوابیوں کو ایسا پیرائے بیان دیا ہے کہ قاری کو میرا جی سے انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک باکمال خاکہ نگار کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے عبدالحق صاحب کا خاکہ پچھلے ایک لیکچر میں پڑھا تھا، جو انہوں نے حالی کے بارے میں لکھا تھا، تو جس طرح لکھا تھا آپ اسے پڑھیں تو آپ کو حالی سے محبت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ خاکہ نگار کا کمال ہوتا ہے کہ خوبی اور خامیوں کو بیان تو کرے، لیکن پیرائے بیان ایسا ہو کہ اس کی خامیاں بھی آدمی درگزر کر دے، ارے ٹھیک ہے، ہوتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان سے کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو بلکہ تو یعنی اس کی محبت کا پہلو اور اس پہ حاوی ہو جائے۔ تو ایسی ہی بات آپ میرا جی کے بیان میں دیکھیں گے۔ شاہد احمد دہلوی نے جو لکھا ہے، لکھتے ہیں کوٹ، میرا جی بڑے گندے آدمی تھے، ان میں سے تھے کہ یا تب نہلائے مائی یا نہلائے چار بھائی، انہیں کبھی کسی نے نہائے نہیں دیکھا، بلکہ منہ دھوتے بھی نہیں دیکھا، بال کٹوانے کے بڑے چور تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے بڑے چور تھے، یہ کوئی دہلی والا یا کوئی اہل زبان ہی لکھ سکتا ہے۔ وحشیوں کی طرح ہمیشہ پڑے رہتے اور ان میں کبھی تیل نہ ڈالتے اور نہ انہیں بناتے۔ لیکن آگے چل کر کے اسی خاکے میں جن کی تخلیقی شخصیت اور ان کی تخلیقی شخصیت کے بارے میں اور ان کی گھنونی عادتوں کا جو موازنہ کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور خاکہ ہے مرزا حیرت دہلوی کا، جس میں ان کی تعریف کے بعد ان کی طبیعت کی شورش پسندی کا ذکر کیا ہے۔ کوٹ، یہ مرزا حیرت دہلوی تھے بہت بڑے عالم، مگر دماغ تخریب کاری کی طرف مائل تھا۔ اب یہ نیگیٹو چیز ہے، تھوڑی منفی بات ہے، دماغ تخریب کاری کی طرف کسی کا مائل ہو تو ہم اسے اچھا تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اب آپ دیکھیے آگے جو بیان ہوگا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا جی اور مرزا حیرت کے خاکوں کو بے لاگ حقیقت کے بیان کے نمونوں کے طور پر بھی ہمیں اسے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف شاہد احمد دہلوی کے چند خاکے ایسے بھی ہیں جن میں وہ معروضی نہیں رہ سکے ہیں، جیسے جوش ملیح آبادی ہے اور جمیل جالبی، چونکہ خود ان کے دوستوں میں تھے تو ان کی خوبیوں پر خوب نظر رہی ہے۔ جوش نمبر جو ساقی میں نکالا تھا، اس میں بہت ساری باتیں اس طرح کی جو ظاہر ہے کہ مدد تو نہیں کہہ سکتے اسے، تو وہاں پہ معروضیت ذرا سا ہمیں کم نظر آتی ہے، لیکن عام طور پر جو ان کے بیشتر خاکے ہیں وہ ان باتوں سے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بہتر خاکے لکھ کے۔ تو بہت ہی عمدہ خاکہ نگاری ان کی ہے، اور خاکہ نگاری میں آپ دیکھیں کہ جو حلیہ نگاری ہوتی ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا ہے۔ تو ان کی جو نثر ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے، اور نثر کے ساتھ جب انہوں نے خاکوں کی بات کی ہے تو ان خاکوں میں حلیہ نگاری کے ساتھ ساتھ جو زبان و بیان کی کشش اس میں برقرار رکھی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ان کے خاکوں میں ایک شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، اور ایک کہنا چاہیے کہ کشش محسوس ہوتی ہے کہ اس میں نہ تو انہوں نے اپنے خاکوں کو، اپنے موضوعات کو فرشتہ بنایا ہے اور نہ ہی شیطان بنایا ہے، بلکہ دونوں خوبی اور خامی دونوں کو پیش کرتے ہوئے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ان خاکوں سے ہمیں ایک طرح سے انسیت ہو جاتی ہے، ایک طرح سے لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آگے جب بھی آپ کبھی خاکے کا بیان سنیں گے، اور جب تک خاکہ نگاری کی بات ہوگی، اردو خاکہ نگاری کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہد احمد دہلوی ایک نمایاں اور ممتاز نام بن کر کے ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے خاکے ایسے ہی لکھے ہیں،
اور خاص طور سے جو ان کا ادبی قد ہے وہ اتنا بلند ہے کہ انہیں ہمیں یاد کرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.